الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی. پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے رمضان المبارک کے اس مہینے یعنی آنے والے اس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن کریم کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت میں نے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ یہ کہ دعا ایک مسلمان کے رٹے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے کہ مسلمان ربنا آتنا ربنا افرغ علینا ان دعاؤں کو یاد کر لے اور ہر نماز کے وقت میں یا مشکل کے وقت میں یا کوئی اور وقت میں انہی عربی کے کچھ کلمات کو بار بار دہراتا چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے. بلکہ میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا جو ہے وہ انسان کے دل سے نکلنے والے الفاظ کا نام ہے. اگرچہ وہ الفاظ اردو میں رہے یا ایک مسلمان کی اپنی مادری زبان میں رہے، اللہ رب العالمین عربی کلمات کو نہیں دیکھتے بلکہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری شخصیت اس دعا کے اندر شریک ہے یا نہیں ہے. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے جب ایک بندہ دعا مانگتا ہے اپنی پوری شخصیت توب کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کسی ایسے بندے کی دعا کو یعنی رد نہیں کرتے اور اس کی دعا کو رد کرنے میں اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتے ہیں. یہی باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اور دوسری باتوں پر میں نے یہ زور دینے یعنی آپ حضرات کے سامنے زور دینے کی کوشش کی کہ بچوں پر بھی زیادہ زور اس لیے نہ دیا جائے جیسے چہل حدیث کے مسئلے میں یا دوسری چھوٹی موٹی دعاؤں کے مسئلے میں. اچھی بات ہے کہ اگر لڑکے دعاؤں کو یاد رکھیں لیکن اصل چیز جو اسلام چاہتا ہے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ وہ رٹے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کے مجموعوں کے اندر اللہ کی صفات قدرت اختیارات کو کس بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. بندے اس حقیقت کو جان کر کپڑے پہنے تو اللہ کی دعا کرے، کھانا کھائے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، یا اسی طریقے سے اللہ نے انہیں کوئی نعمت دی تو اللہ کے شکر گزار بندے یہ جانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے یہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں اور کوئی انسان کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں قدرت نہیں رکھتا. یہی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تو یہ باتیں مختصر سے وقت میں دعا سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر رمضان المبارک کے مہینے ہی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تزکیہ نفس سے متعلق کچھ اہم باتوں کو اس مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم قریب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمارا خطبہ جمعہ 1:45 تک چلا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج سے خطبہ جمعہ کو کم کر دیا جائے تاکہ آنے والے مہینے میں بھی لوگوں کو سہولت ہو سکے۔ اس لیے آج سے یا آنے والے جمعے سے ہم خطبہ جمعہ کو 1:35 پر ختم کر ڈالیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو برادران اسلام، تزکیہ نفس کے بارے میں ہر ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول آپ بھیجیے۔ وہ رسول کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی یعنی دعا کے اندر یہ بھی اللہ سے مانگا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول ان کے بیچ میں رہیں اور آپ کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، ان کے سامنے قرآن کریم کو پیش کریں، اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی انہیں حکمت بھی سکھائے، اور پھر کہا وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف ستھرا بنا دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ غلبے والے اور حکمت والے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو برادران اسلام، تزکیہ نفس ہر ایک مومن کے لیے اس دنیا میں بے حد ضروری ہے، اور اسی طرح ایک پیغمبر کے قرآن کریم میں آپ دیکھیے 4 کام بتائے گئے۔ ان 4 کاموں میں تزکیہ نفس پر بھی زور دیا گیا کہ ایک پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، انہیں صاف ستھرا بنائے۔ تو برادران اسلام، اس طریقے سے تزکیہ نفس کیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو انگلش میں جیسے ہم اسے پیوریفیکیشن کہیں گے، اور عربی میں ہم اسے تطہیر کرنا یعنی پاک کرنا ہم کہیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یا اسی طریقے سے انسانوں سے جو کچھ تکلیفیں پہنچے یا ناخوشگوار معاملے ہمارے ساتھ پیش آئے، ان تمام کے تمام معاملوں کے اندر، ناخوشگوار معاملات کے اندر انسان اپنے آپ کو منفی رد عمل سے بچا لے۔ اسی چیز کا نام ہے تزکیہ نفس، کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جنت کے ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا چلا جائے، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو اتنا پاک صاف ستھرا بنا لے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر ڈالے۔ برادران اسلام، قرآن کریم سورہ طٰہٰ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اور ایک فرمایا کہ اس یعنی جنت کے نیچے پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، جس کا احادیث میں دوسری بہت ساری جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان لوگوں کو انعام کے طور پر کل قیامت کے دن دی جائے گی جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ایک انسان، ایک مسلمان اس دنیا میں اپنا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے اگر آپ ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ
انسان یعنی اپنے آپ کو بے فضول چیزوں میں جو وقت اپنا خراب کرتا ہے یا اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے یہ اپنے آپ کو نکال لے، ایک شعوری زندگی، بامقصد زندگی گزارنے والا انسان بن جائے۔ وہ اپنے سامنے ایک مقصد یہ رکھ لے کہ دنیا میں نے اگر اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا نہیں کیا، روحانی اعتبار سے میں نے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرنے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو مل جائے گی، لیکن جنت کے ماحول کے بارے میں آپ اگر قرآن کریم پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے، قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جنت کا ماحول، جنت کا کلچر جو ہے یہ امن اور محبت والا کلچر ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین صرف ایسی نفسیات، ایسے پاک لوگوں کا اس جنت کے لیے انتخاب کرنے والے ہیں جو دنیا میں بھی اپنے آپ کو جنتی بنا کر زندگی جیے، جو دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنا کر جیے۔ اور قرآن نے جس طرح فرمایا کونوا ربانیین، کہ تم سب کے سب رب والے بن جاؤ، جو شخص اپنے آپ کے اندر ربانی اوصاف پیدا کرے اور رات اور دن اپنی شخصیت سازی کے اندر لگا رہے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرے، اور اس بد اخلاقی کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، تجسس ہے، معاملت داری میں برائی ہے، یا جتنی چیزیں اس بد اخلاقی کے اندر داخل ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر یہ رات اور دن اپنی شخصیت سازی کرتے رہتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جنت کا کلچر جو ہے یہ امن محبت والا کلچر ہے، اور جنت کے لیے صرف ان لوگوں کو کل قیامت کے دن چنا جائے گا جو اس دنیا کے اندر امن، پیار، محبت اور دوستانہ صلاحیت رکھنے والے اشخاص کو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے کو، دوسروں سے محبت کرنے والے کو، معاملت داری میں سیدھے رہنے والے کو۔ تو ایسے ہی اشخاص کا انتخاب کل قیامت کے دن جنت کی نیشنلٹی کے لیے کیا جائے گا، جب اس بات کا پتہ ایک انسان کو چل جاتا ہے، ایک مسلمان کو جب اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا شرائط جنت کے داخلے کے لیے رکھی ہے، تو یقیناً برادران اسلام اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک یہ کہیے کہ خود احتسابی کا جذبہ اس کے اندر جاگے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے جسم کے سمندر میں غوطے لگائے، تیراکی کرے، اور اپنے جسم یعنی روح کو جس چیز کی غذا چاہیے اور تزکیہ نفس کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک ظاہری جسم انسان کا ہے، ایک اندرونی وجود انسان کا ہے، یہی اندرونی وجود جو ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دہ ہے۔ تو ایک انسان جنت کا جو طالب ہوتا ہے، وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو تزکیہ نفس بے حد ضروری ہے، اور تزکیہ نفس ایک انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو تعفن بدبو سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو گندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر مسئلے کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر، تعلقات کے اندر ربانی ریسپانس ان کو دیا یا غیر ربانی ریسپانس ان کو دیا، یہی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ وہ رات اور دن اپنا احتساب کرتا ہے،
کرتا ہے اور جب وہ اپنا رات اور دن محاسبہ کرنے لگتا ہے، ایک معنی میں آپ یہ کہیے کہ وہ خود اپنا ایک جج بن جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا گندگیاں ہیں، معاملت داری میں، اخلاق میں، کردار میں، میرے اندر کیا کیا گندگیاں۔ اگر یہ گندگیاں، یہ بد اخلاقی، یہ بد کرداری میں میرے اندر موجود رہی تو یقیناً میں تو کل قیامت کے دن جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ان تمام کی تمام گندگیوں سے مجھے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور رات اور دن اپنا یعنی تزکیہ نفس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دی، صرف یہی نہیں بتایا کہ یہ اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھ لے، بلکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ہر اللہ نے جو ظاہری عبادتیں رکھی ہے، ان عبادتوں کے پیچھے اللہ کے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ تمام کے تمام مقاصد کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس دنیا میں بندہ اپنے آپ کو ایک اچھا بندہ بنا لے، وہ ربانی اوصاف کا مالک ہو جائے، وہ با اخلاق ہو جائے، با کردار ہو جائے، دوسروں کے لیے ایک اچھا انسان بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے احتساب نفس کے ساتھ رکھے، حدیث پر آپ کو غور کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھے، شرط جو لگائی گئی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے احتساب نفس کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احتساب نفس، انسان جب اپنا محاسبہ کرنے لگے گا، اس کے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جب تک میں اپنے آپ کا تزکیہ نہ کروں، میں اپنے آپ کو پاک نہ کروں، روحانی اعتبار سے میں اپنے آپ پر نظر ڈال کر یہ نہ دیکھ لوں کہ میں نے اپنی شخصیت سازی کس طرح کی ہے، جب تک اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک انسان دوسروں کا محاسبہ تو رات اور دن کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، برا کام کرتا ہے، تو اسے بے شمار الفاظ بھی مل جاتے ہیں، یہ اپنا خود کا یعنی یہ اپنے خود کا جسٹیفیکیشن بھی کر لیتا ہے۔ لیکن برادران اسلام، ایک انسان کی نفس کے لیے یہ کام بڑا ہی مشکل ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرے، یہ اپنے آپ کے لیے اپنا جج بن جائے، یہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ جب ایک انسان نفسیاتی اعتبار سے اس طرح اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، تو برادران اسلام یہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس طرح یہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور برادران اسلام، اسی کے بعد میں ایک مسلمان کو جنت ملنے والی ہے۔ چلیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ روزوں کو کس لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لیکن سن لو، لوگوں کو فرض کیے جانے کا مقصد اللہ کا صرف یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مسلمان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، یہی مقصد اللہ کا ہے۔ اسی لیے
أنفسكم قبل أن تحاسبوا، کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اس دنیا میں تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس سے کہ کل قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی ایک انسان جب خود اپنے آپ پر غور و فکر کرنے لگتا ہے کہ میری رات اور دن کی مصروفیات کیا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیا ہے، میری زندگی کے رات اور دن، لمحے، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے کس طریقے سے گزرتے ہیں، اگر ایک انسان ان کا محاسبہ کرنے لگے تو یقیناً اس کے سامنے کچھ باتیں کھل کر اس کے سامنے آئیں گی اور وہ حساب و کتاب کرنے لگے گا کہ میری زندگی کے اوقات اچھائی میں گزرتے ہیں یا برائی میں گزرتے ہیں۔ اس طرح اس کے سامنے ایک مسئلہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اگر میں اس طریقے یعنی اس طرح اگر برائی کے ساتھ میں زندگی گزاروں تو یقیناً یہ زندگی اس شخصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور ایک مومن کا ٹارگٹ، مومن کا گول، مومن کا مقصد تو جنت ہوا کرتی ہے، اور پھر ایک انسان جنت کو اپنا محاسبہ نہ کرے، تزکیہ نہ کرے، نماز کو یہ سمجھے کہ رسمی طور پر ہمیں یہ چیز مل گئی ہے، نماز کو ادا کر لے، اور رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے ہر سال میں رکھ لیے جائیں، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ برادران اسلام، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے یا کسی خانقاہ کا راستہ اختیار کر لیا جائے یا اسی طریقے سے ترک دنیا کا راستہ اختیار کر لیا جائے، اور یا پھر اسی طریقے سے درس اور تدریس کے ذریعے تزکیہ نفس ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن برادران اسلام، انسان جو ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ یہ خود اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ درس و تدریس یا کوئی مرشد یا کوئی خانقاہ انسان کو بدلنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اور انسان جب اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے، جب اس کے اندر محاسبہ یعنی محاسبے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اگر اس کے اندر محاسبے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی تو یہ اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے برادران اسلام، پیغمبروں کو یہ کام دیا گیا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کے اندر ایک طاقتور محرک پیدا کر دے، انہیں ترغیب دلائے۔ اللہ نے انہیں جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت پر صرف پردہ پڑ گیا، ان کے سامنے صحیح طریقے سے تزکیے کی باتوں کو پیش کر دیا جائے، انہیں یہ یاد دلا دیا جائے کہ تزکیے نفس کے بغیر ایک انسان جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیا۔ اب ہم اپنی معاملت داری دیکھیں، اپنے اخلاق دیکھیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جنت صرف اور صرف اس شخص کو ملنے والی ہے جو اس دنیا کے اندر جنتی بن کر رہے۔ کیا ہم اس دنیا کے اندر جنتی ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یعنی ہم اس دنیا کے اندر ہم نے جنتی زندگی اختیار کر لی ہے؟ یقیناً برادران اسلام اس بات کا تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جنتی کردار کیا ہے، جنتی کردار کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آپ کو پھر سے میں روزے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار سے اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَابَكَ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ تم روزے دار ہو اور ایسی حالت میں تم سے کوئی آ کر گالی گلوچ کرے، تم سے جہالت کے ساتھ پیش آئے،
تو تمہارا صرف ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو برادران اسلام، یہ جنتی کردار ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر یہ جنتی کردار اپنے اندر پیدا کرے گا، وہی کل قیامت کے دن حقیقی جنت کا حقدار بنے گا۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو نظر ڈالیں، چھوٹی موٹی بات پر ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی بات پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، سامنے والے کی چھوٹی سختی یا چھوٹی موٹی بات کو ہم بڑی بات بنا کر لڑائی اور جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ یہ جنتی کردار تو نہیں ہے۔ جنت کا ماحول میں نے بتایا امن، پیار، محبت کا ماحول ہے۔ اس دنیا کے اندر جنت کے لیے اشخاص چنے جا رہے ہیں۔ جنت کی نیشنلٹی کے لیے کیسے اشخاص یہاں پر جو اشخاص وہاں کے لیے موضوع ہے، ان اشخاص کا یہاں سے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا، ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ لوگوں کے اعمال کو لکھا جائے، ان کے اقوال کو لکھا جائے، اور کل قیامت کے دن یہی فرشتوں کے ریکارڈ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت کے قابل ہے اور کون جنت کے قابل نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، جب تک ایک انسان اپنا اس دنیا کے اندر تزکیہ نہیں کرتا، وہ جنت میں جانے کے قابل تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت سازی جو ہے قرآن کا مطلوب انسان بنتے ہوئے کرے۔ قرآن انسان کو کس طرح کا بنانا چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کرے۔ شیطان اگر وسوسے ڈالتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ کوئی دوسرا انسان بد اخلاقی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دے۔ کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو دعا دے۔ میں بار بار انہی باتوں پر زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ دین کی اساس جو ہے وہ اخلاق پر ہے۔ ساری عبادتوں کو لا کر اللہ رب العالمین نے اخلاق سے جوڑ دیا ہے، اور جنت جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک انسانوں ہی کو دی جانے والی۔ ایک آدمی نماز پڑھے، گالی گلوچ کرے، معاملت داری میں ٹھیک نہ رہے، روزہ رکھے لوگوں کو دھوکہ دے، روزہ رکھے جھوٹ کہے، روزہ رکھے غیبت کرے، روزہ رکھے دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرے، برادران اسلام ایسا شخص تو جنت کے لیے موضوع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی شخصیت سازی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو جاب کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے۔ اب آپ انسان کو دیکھیے کہ وہ ایک جاب کے لیے اپنے آپ کو جاب کا ایک مطلوب انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مارکیٹ کے حساب سے اپنے آپ کو تیار نہ کرے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ایک انسان اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے کہ لباس کیسا چاہیے، لوگ کیسے لباس کو پسند کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو میک اپ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جسم پر جو کپڑے نکل کر چلا جاؤں، نیند سے اٹھوں اور جاب کرنے کے لیے چلا جاؤں، نوکری مانگنے کے لیے چلا جاؤں، مجھے قبول کر لیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ ساری کی ساری ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اندرون جو ہے جس کے مطابق، یعنی روح، نفس، جس کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک انسان کا جنت اور جہنم کے لیے کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے ہیں، اس پر ایک مسلمان کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی مقصد ایک مسلمان نہیں بناتا کہ اپنی شخصیت کو سدھارا جائے، اپنا تزکیہ کیا جائے۔ تو جس طرح ایک انسان دنیا کے لیے اپنا تزکیہ کرتا ہے، یا پھر آپ اسی طریقے سے یہ دیکھیے کہ کوئی سیاست پسند کرتا ہے تو یہ کھادی کے کپڑے بھی بعض سے اختیار کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے سیاست کا مطلوب انسان جو چیزیں، جو کردار چاہیے، جو لباس چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، وہ ساری
ساری چیزوں کو یہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے. اپنے آپ کا ایک حساب سے یہ بھی تو تزکیہ ہے. تو برادران اسلام، جب ہمارا گول، ہمارا مقصد جنت ہے تو جنت کے مطابق ہم اپنا تزکیہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو ہم جنت کا مطلوب انسان بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی برائی سے روکتی ہے. روزہ لعلکم تتقون، ہمیں پرہیزگار بناتا ہے. حج فلا یرفع، اللہ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ حج کے دوران تم گالی گلوچ، بے حیائی برائی کے کام ہرگز مت کرو. حج کا یہی مقصد بیان کیا گیا، لیکن ان تمام کے تمام مقاصد کو ہم نے نکال دیا اور صرف رکوع، سجدہ، طواف، پیٹ کی بھوک اور پیاس، یہی اس چیز کو ہم نے جنت کا مقصد سمجھ لیا. اسی لیے تو میں بار بار اس عبادت کو مردہ عبادت کہتا ہوں. عبادت کے اندر ہمیں زندگی پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں زندہ عبادت کرنی پڑے گی. جس عبادت سے روح کو نکال دیا جائے اس عبادت کا کیا فائدہ آپ بتائیں؟ تو زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا ہے. تبدیلی لانے کا نام ہی مسلمان ہے، مومن ہے. اور جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے، مومن بنتا ہے، وہ آخرت پر پکا یقین کرتا ہے، جب ہی تو اسے جنت ملے گی. یا پھر اس طریقے کے مومن، خاص کر ہمارے اپنے ماحول پر آپ نظر ڈالیں، ماحول کے اثرات ہم پر جو مرتب ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھیے کہ ہم یعنی ہر ایک انسان ہمارے اپنے ماحول میں اپنی انا کے اندر جیتا ہے. جب ایک انسان انا میں جیے تو یہ اپنا محاسبہ کس طریقے سے کرے گا؟ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. رات دن دوسروں کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب انسان اس طریقے کی نفسیات کے اندر جینے لگے تو یہ اپنا تزکیہ کیسے کرے گا؟ آپ بتائیے. اپنے تزکیے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال پر رات اور دن نظر ڈالے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ان قریب آنے والا ہے، رمضان المبارک کے روزے ہم رکھنے والے ہیں. ان روزوں کے رکھنے سے پہلے یہ پکا ہم ارادہ کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیتی مہینہ ہے. اس تربیتی ایک مہینے کی اس تربیت میں ہم اپنی شخصیت سازی کریں گے اور اپنے آپ کو جنت کے اس حسین ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. اور قرآن کا مطلوب انسان ہم اپنے آپ کو بنانے کی پوری کوشش کریں گے. اور جو برائیاں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، جو حقیقت میں ہمارے لیے ایک دشمن کی قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، ان برائیوں سے توبہ کر کے رب کو منانے کی پوری کوشش کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی ہم با اخلاق اور با کردار بن کر رہیں گے. اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، غیر مسلمین کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم با امن، پیار، محبت والے ثابت ہوں گے. اور اس آنے والے مہینے میں یہی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جب اس طریقے سے ہم تیاری کریں گے تو برادران اسلام یقیناً ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے. نہ کہ یہ تراویح کی نماز کو، روزے کو، پھر آخری عشرے کی لمبی دعاؤں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ چلو رب تو راضی ہو گیا. پھر اس کے بعد میں وہی اخلاق ہے، وہی کردار ہے، وہی معاملت داری ہے، وہی زندگی ہے. تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتے. زندگی میں اللہ کو تبدیلی چاہیے. آپ جنت چاہتے ہیں تو دنیا میں جنتی بن کے دکھائیے، آپ کو جنت بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی. آپ جنت نہیں چاہتے تو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. کل قیامت کے دن فرشتے جو ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اسی ریکارڈ کے مطابق میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا، اور اسی ریکارڈ کے مطابق جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. اور اس ریکارڈ میں یقیناً نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا. روزے میں اگر پرہیزگاری نہ ہو تو کیا اللہ قبول فرمائے؟ نماز ہے، کوئی اخلاق، کوئی کردار نہ ہو، شخصیت سازی نہ ہو، اللہ قبول فرمائے گے؟ حج ہو، عمرہ ہو، لیکن شخصیت سازی نہ ہو، تزکیہ نہ ہو تو کیا اللہ قبول فرمائے گے؟
آپ نے مقصد کو فوت کر دیا اور دوسری چیزوں کے پیچھے آپ پڑ گئے، ظاہری چیزوں کے پیچھے آپ پڑ گئے. آپ کے 1000 سجدوں سے زیادہ یعنی اللہ کو محبت آپ کے ایک ایسے سجدے سے محبت ہے جو سجدہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں. آپ کے 1000 روزوں سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ کے یہاں پر وہ ہے جو آپ کو پرہیزگار بناتے ہیں. آپ کی 1000 دعاؤں سے زیادہ ایک کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے جو آپ کے دل کی توب سے نکلے. آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں زمین پر گرنے لگے. اللہ کو یہی کلمات زیادہ پسند ہے. یہ ظاہری عبادت اللہ کو یہ ظاہری عبادت سے کوئی محبت نہیں. تو برادران اسلام، بار بار میں یہی کوشش یعنی آپ کے سامنے یہ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. تزکیہ نفس ہر ایک انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. دیکھیے، میں نے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پیش کی جائے یا احادیث پیش کی جائے. کچھ مثالوں کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے میں نے اپنے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر کوشش کی ہے تاکہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی تو آئے. کیونکہ بار بار کہنے سے انسان کا ایک ذہن، اس کی ایک فکر تیار ہوتی ہے. جب انسان کا ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے اعضاء، اس کے جسم کے اعضاء یعنی اچھے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے. تو لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام مکہ اور مدینہ کے اندر کیا. اس کے بعد میں آپ نے ساری دنیا کے اندر ایک بہترین انقلاب دیکھا. لیکن پھر سے جیسے قوم یہود کے ساتھ ہوا وہی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان کے مہینوں میں ہم اپنے آپ کا رات اور دن تزکیہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے، مرحوم علی بن محمد جابری صاحب کی بڑی بیٹی کی مزاج بہت خراب ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین. والحمدللہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر.